میں نے فوراً واپس آنے کے لیے फ़لائٹ کی تلاش شروع کر دی، مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ 5 دن کے بعد تھی۔ 5 دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہا۔ فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے ماموں کو امی کو دفنانے کی اجازت دے دی تھی، اور اس رات جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا، اور جب میں اسے لاہور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا، کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چہرہ دیکھنے نہیں دے گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہو اسود؟ اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو۔ اور میں ان کی بات یاد کرنے پر یکدم ساکت ہو گیا تھا۔ ہاں، واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، میں بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ 5 دن کے بعد جب میں کراچی آیا تھا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نانی اماں اور ماموں بھی یہیں تھے، مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ امی کے 10ویں تک سب لوگ یہیں رہے تھے، پھر سب واپس چلے گئے تھے۔ مشل کی امی بھی امی کی موت پر آئی تھیں، انہوں نے مجھ سے تعزیت کی تھی اور مجھے دلاسا بھی دیا تھا، لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جتنے دن وہ یہاں رہیں، مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتی رہیں، مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے انہیں ماضی بھول چکا تھا، ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے۔ 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے امی کی الماری کھولی تھی اور وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔ اس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے، اور میں ان کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے وہ گھر اور زمینیں مہرین کے نام کر دی تھیں، اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود 2 پلاٹ انہوں نے میرے نام کر دیے تھے، اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے۔ میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا تھا۔ میں نے اسے کھول لیا، وہ خط میرے ہی نام تھا۔ میں بھیگی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے اسود علی، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات کر بھی سکوں یا نہیں، اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط لکھ دوں۔ شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکتی، میری تحریر سمجھا دے۔ مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا، بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے۔ زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی، یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو؟ اسود، تم تو اعلیٰ ضرب تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے، تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا، تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے؟ یہ بغض، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم میں کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میری تربیت تو نہیں تھی۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے، پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوے تمہارا بھی مقدر بنے۔ مہرین کو معاف کر دو، وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے۔ مشل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر جو زندہ ہے تم اسے مت مارو، اسے معاف کر دو۔ یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے، اگر یہ پورا کر دو گے تو زندگی میں نہیں مگر مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی۔ امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کرو گے۔ خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی ہی دیر میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا، وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں پکڑ کر کہا۔ امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی تھی، یہ اسی کے کاغذات ہیں، مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے اس پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں تمہیں سکون نہیں دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ سو مہرین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی تھی وہ آج سے ہٹا رہا ہوں۔
آج سے تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہو کرو، جیسے چاہے رہو، جس سے چاہو ملو۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے، میں جیسے رہ رہی ہوں میں خوش ہوں، میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سزا میرے لیے ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے، اب مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے کہا نا، تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ وہ میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ مشل ٹھیک کہتی تھی، میں کہاں بہادر ہوں، میں تو بزدل ہوں، جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا۔ ایک بار پھر میں نے امی کی آخری خواہش کو مشل کی آخری خواہش پر ترجیح دی تھی، اور پھر میں یہ کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے۔ مہرین نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی، وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ اپنا کھانا الگ پکاتی تھی، انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی جو وہ پہلے پہنتی تھی، اسی طرح کارپیٹ پر سویا کرتی تھی، ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی تھی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ جاتی تو کئی کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کیا تھا، میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر 2.5 سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی کوشش کی تھی۔